खरबों बल्कि अनगिनत दरूद व सलाम उस हस्ती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसके हम उम्मती हैं, और करोड़ शुक्र उस ज़ात कायनात के जिसने हमें तख्लीक किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सर अब्बास हेल्थ वेलनेस और मैं हूँ डॉक्टर मलिक इमरान अब्बास। जब से हमने मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किया है, मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों का क्रेज़ पैदा हो गया। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों पर तो बात नहीं करूँगा। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, एक होम्योपैथिक मुआलिज हूँ, और रोज़ मेरी जो है वो मरीज़ों के साथ मुलाकात रहती है, तो उन्हीं के सवालात के जवाबात यहाँ मैं दूँगा, या वो चीज़ें जो रोज़ाना हमसे डिस्कस होती हैं। उनमें एक चीज़ बड़ी तवातर के साथ डिस्कस होती है, और वो है होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से। तो देखिए, जितने भी इलाज हैं उन सब का अपना एक क्राइटेरिया है और अपनी हदूदों कयूद हैं। कोई पैथी ऐसी नहीं है जो लामहदूद हो। सब अपने अपने दायरे और सर्कल के अंदर एक ख़ास हद तक ही आपको ले जा सकते हैं, और उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि जी यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ से आगे आपका और हमारा वास्ता ख़त्म। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज इंतहाई सुस्त तरीका इलाज है। ये कुछ मरीज़ आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो मेरी तबीयत एकदम से इतनी ज़्यादा ख़राब हुई और मैं फ़लाँ एलोपैथिक डॉक्टर के पास चला गया और ट्रीटमेंट ली। तो भाई क्यों गए आप? असल में होम्योपैथिक बहुत स्लो असर करती है। अच्छा ठीक है, अगर आपकी ये बात मान दी जाए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज को इंतहाई स्लो तरीका इलाज है, तो अगला सवाल मेरा ये है कि क्या किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जो पिछले 20 सालों से होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हो? कोई ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा शख्स? यकीनन नहीं। होम्योपैथिक तरीका इलाज बिल्कुल भी सुस्त या स्लो तरीका इलाज नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई तेज़ तरीन तरीका इलाज है। जैसे दूसरे तरीक़ों में तेज़ी पाई जाती है सेहत के लिए, ऐसा ही होम्योपैथिक में भी तेज़ तरीन शिफा का हसूल मुमकिन है। लेकिन बेसिकली होता ये है कि हमें यही पता नहीं है कि रियल होम्योपैथी है क्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी कितने किस्म की है। यहाँ पर उसकी जो दो मेन ब्रांचेज हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। एक है मॉडर्न होम्योपैथी और एक है क्लासिकल होम्योपैथी। मॉडर्न होम्योपैथी वो है जो मुख्तलिफ आप नंबर्स के हवाले से सुनते हैं। 4 नंबर दें दीजिए, 4 नंबर दें, पी के नंबर हैं, टी के नंबर हैं, एस के नंबर हैं, एल के नंबर हैं, एम के नंबर हैं, ठीक है। ये मॉडर्न होम्योपैथी है। होता ये है कि जब आप स्टोर पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। वो प्रिस्क्रिप्शन जब आप स्टोर पे लेके जाते हैं या उसकी डिस्पेंसरी में लेके जाते हैं, तो वहाँ से आपको एक नंबर मिलता है। उस नंबर को एक बॉटल मिलती है, उसके ऊपर नंबर भी लिखा होता है और मर्ज भी लिखा होता है कि जो फ़लाँ नंबर है ये इंसोमेनिया यानी नींद की कमी के लिए, ये फ़लाँ नंबर जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी के लिए है, ये फ़लाँ नंबर जो है वो पेन और टेम्परेचर के लिए है, ये फ़लाँ नंबर जो है वो इन्फ्लामेशन के लिए। तो ये बेसिकली मॉडर्न होम्योपैथी है, जो कि होम्योपैथी ही की एक ब्रांच है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इसमें ऐसे ही है कि जब तक आप एलोपैथिक तरीका इलाज की तरह या दूसरे बहुत सारे तरीका इलाज की तरह जब तक आप दवा इस्तेमाल करते रहेंगे, आप रिलीफ फील करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आने वाले, अगर आपने 1 साल ये दवा इस्तेमाल कर ली है, तो अब ये अपना असर ख़त्म कर दे और अगले साल आपको इसकी डोज डबल करनी पड़े।
تو پھر تیز ترین طریقہ علاج کیسے ہے؟ بھائی تیز ترین طریقہ علاج ایسے ہے کہ آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو کہ کلاسیکل ہومیوپیتھی میں پریکٹس کرتے ہیں ان سے ملیں، اور وہ آپ سے بہت سارے سوالات کریں گے، آپ کے لائف اسٹائل سے متعلق، آپ کی ہسٹری سے متعلق، آپ کے جاب سے ریلیٹڈ، آپ کی تکلیف سے متعلق، اور پھر وہ آپ کے لیے 1 یا 2 دوائیں منتخب کریں گے، اور وہ دوائیں اگر یا تو وہ آپ کو اپنے پاس سے دے دیں گے یا پھر اسٹور سے لکھ کے دیں گے۔ اچھا، جب آپ اسٹور پہ جائیں گے، آپ ڈاکٹر کو، اسٹور والے کو وہ پریسکرپشن دکھائیں گے کہ یہ ڈاکٹر نے پریسکرپشن لکھی ہے، میڈیسن آپ کے پاس ہے، وہ دیکھے گا، کہے گا جی بالکل یہ دوا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے یہ کس چیز کی دوا ہے، تو وہ آپ کو بالکل irrelevant علامات بتائے گا، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جس مرض کی دوا ہے ان میں سے تو کوئی علامت میرے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیسیکلی کلاسیکل ہومیوپیتھی۔ کلاسیکل ہومیوپیتھی میں ڈاکٹر آپ کی مکمل ہسٹری لیتا ہے، اور پھر اس ہسٹری کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ ریپیٹرائزیشن ایک طریقہ کار ہے ہومیوپیتھی میں، اس کے تھرو وہ آپ کے لیے میڈیسن سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ صرف ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیوں لکھی ہے، یا مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا مجھے اپنی علامات بتائے بغیر، اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا میں استعمال کر رہا ہوں یہ کس مرض کی ہے، تو وہ آپ سے سوری کر دیں گے۔ ہاں، البتہ اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلمس ہیں اور میں فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور یہ ان کی پرسکرپشن ہے، تو پھر وہ ضرور اس پر کمنٹس کریں گے کہ ڈاکٹر نے اچھی دوا لکھی ہے، یہ آپ کے لیے مفید رہے گی، یا اس کی پوٹینسی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا اس کی پوٹینسی ڈاکٹر کو تھوڑی ہیوی لکھنی چاہیے تھی، ہائی پوٹینسی لکھنی چاہیے تھی، لو پوٹینسی لکھنی چاہیے تھی، اور اگر اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب فلاں دوا بھی ایڈ کر دیتے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتی۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اپنی علامات اور دوا دونوں کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں نے اپنے کئی سالوں کے تجربات کے اندر یہ بات نوٹ کی ہے کہ بہت سارے ایسے مریض جو دوسری جگہوں سے لا علاج ہو چکے تھے، وہ ہمارے 4-6 مہینے کے علاج سے الحمدللہ صحتیاب ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری پیتھیز میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ دوائیں فار لائف کھانی ہیں، اور 20 سال، یا مثال کے طور پہ 10 سال یا 5 سال لوگ دوائیں استعمال کر کے ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے، اور میں نے ان کی وہ دوائیں بند کر کے ہومیوپیتھک ادویات ان کو شروع کرائیں، اور الحمدللہ 4 سے 6 مہینوں کی دوا کھانے سے وہ مریض ٹھیک ہوئے، اور اب وہ روبہ صحت ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا ماننا یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ایک تیز ترین طریقہ علاج ہے، کہ جہاں دوسری پیتھی میں آپ کو سالوں بلکہ زندگی بھر دوا استعمال کرنی پڑتی ہے، وہاں ہومیوپیتھی چند ہفتوں یا مہینوں یا زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کے اندر بہت لمبے امراض اگر ہوتے ہیں، جیسے ٹیوبرکلوسس جو ہے اس کی ایلوپیتھی میں بھی 9 مہینے میڈیسن چلتی ہے، ایچ پائلوری ہے وہ لا علاج ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، کڈنی سٹونز ہیں ان کے لیے آپریشن کروانے پڑتے ہیں، گاز سٹون ہیں ان کے لیے آپریشن کروانے پڑتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ 6 مہینے یا 8 مہینے اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ میڈیسن یوز کر لیں اور آپ کا گاز سٹون جو ہے وہ ڈیزالو ہو کے نکل جائے گا، یا کڈنی سٹون ڈیزالو ہو کے نکل جائے گا، ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 4-6 مہینے لگیں، بعض دفعہ تو چند دن اور بعض دفعہ چند ہفتوں میں وہ باڈی سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر 6 مہینے یا 8 مہینے بھی آپ کو دوا کھانی پڑی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دوسری پیتھیز نے تو آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس مرض کی دوا ہی کوئی نہیں ہے اور آپ نے آپریشن کروانا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ہماری میٹھی میٹھی گولیاں کھا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی آپ اگر بلیم کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سست طریقہ علاج ہے، تو پھر آپ کو خود اپنے کہے پر غور کرنا ہوگا۔
والسلام. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں اور مزید ویڈیوز کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو اسے شیئر بھی کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.